او میرے بھائیو میری بہنوں، مجھے پتا تھا میں نے پیپر دینا ہے، میں نے حساب دینا ہے، میں تیاری کرتا رہا، میں تیاری کرتی رہی۔ لاہور کی رنگینیوں نے مجھے دھوکے میں نہ ڈالا، آزمائش کی بھٹیوں نے مجھے کندن بنایا، ٹھوکروں نے مجھے استقامت سے نوازا، لوگوں کے تانوں نے میرے دل کو اور مضبوط کیا، ذلت کے طوق نے مجھے اور اللہ کے قریب کیا۔ آج میرا پیپر ہے اور یہ میری کامیابی ہے، اور اوپر سے اللہ کی آواز آئے گی فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو خوبصورت زندگی کی مبارک دو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، او عالی شان جنت، اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، خوشے پکے ہوئے، پھل پکے ہوئے۔ کیا کریں؟ کلو، کھاؤ، پھر وشربو، پیو، پھر ہنیہ۔ ہنیہ کا کیا مطلب ہے؟ کھاؤ، نہ بیماری نہ پخانہ، پیو، نہ بیماری نہ پیشاب۔ پوری جنت میں کوئی ٹوائلٹ کوئی نہیں، کیسی عجیب بات ہے، پوری جنت کوئی ٹوائلٹ کوئی ہاتھ دھونے کے لیے بیسن کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، جو کھاؤ گے اللہ ایک پسینے میں ہضم کرے گا۔ اور کھانا کوئی، یہ کھانے جتنا اچھا کھانا ہوتا ہے نا، جتنے خوشی سے ڈالتے ہو نا، اتنے اوکھے ہو کے نکالتے ہو اسے۔ جتنا سادہ کھاتے ہو اتنا سوکھا وہ چلا جاتا، جتنا چٹخارے سموسے پکوڑے اور بدنگی کی مصیبتیں تو اتنا ہی اوکھا ہو کے وہ نکلتا ہے۔ آہا، ایسے خامد میاں بیوی بیٹھے ہوں گے تو ایک پرندوں کی ڈار آئے، پرندے وہ کیا کہنے آئے؟ کہیں گے یا ولی الرحمن اتاکلونی، حضور آپ مجھے کھائیں گے؟ بیگم صاحب آپ مجھے کھائیں گی؟ میاں صاحب آپ مجھے کھائیں گے؟ میں بہت بڑھیا ہوں۔ دوسرا کہے گا نہیں 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 میں اس سے زیادہ بڑھیا ہوں۔ تیسرا کہے گا نہیں نہیں میں اس سے زیادہ ہوں۔ وہ خود اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں۔ آپ نے تو دیہاتی ماحول نہیں دیکھا، اور یہ برائلر مرغیاں جو بیچاری کھڑی کھڑی فوت ہو رہی ہوتی ہے، تم کھا کے اس کے کیا بنو گے؟ تمہاری جوانی کو بیچاری داغ نہ لگے تو کیا لگے؟ فوت شدہ شہد تسی کھاندے ہو، کھلوتی فوت ہوئی ہوئی ہوندی، جڑی پیر نہ چاہ سکے اس توڑا پیر کتھے چماونا ہے، جڑی شدی قوم ہی نہ کر سکے اس تو کی بلواونا ہے۔ تو میں دیہاتی ماحول کا، ہم بچپن میں ہمارے بجلیاں کوئی نہیں، اور مہمانوں کے مہمان رحمت ہوتا تھا۔ ہماری دادیاں رات کے 12 بجے بھی مہمان آتا تھا، واللہ کہتی تھی بسم اللہ بسم اللہ، رب دی رحمت آ گئی، رب دی رحمت آ گئی۔ اور لکڑی اٹھاؤ، مرغی ذبح کرو، کیا کچھ نہ کرو، پکا کے دو۔ اب دن کے 12 بجے بھی مہمان آئے تو بیگم کہتی منہ اٹھاتے آ جاندے، پتہ نہیں کتھوں آ جاندے، منہ چاہتے آ جاندے۔ بخل کا دور آ گیا۔ تو مرغی کو پکڑنے کے لیے نا نوکر پیچھے پیچھے ہوتا تھا، مرغی آگے آگے ہوتی تھی۔ ہمارے دیرے کا نوکر تھا چاچا گامو، وہ میری آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ وقت بے وقت مہمان آ رہا ہے، مرغیاں ہوتی تھیں تو وہ بھاگ رہا ہوتا تھا، اور مرغی آگے آگے بھاگ رہی ہوتی تھی، اور وہ نوجوان آیا پھدو میاں دا پرانا آیا ککڑ نپو ککڑ نپو، وہ آگے آگے وہ چاچا گامو پیچھے پیچھے ککاں کر کر اخیر چودی تھک کے ڈھانا ہی ہوں جائے۔ تو یہ پرندے خود آ رہے ہیں، حضور مجھے کھائیے، آپ اس کو چھوڑے آپ مجھے کھائیں۔ اچھا ایک پرندہ بولے گا یا ولی الرحمن، میں آپ کو اپنی سنوں ان کی نہ سنوں، رعیت من الجنت تحت العرش، میں نے جنت الفردوس کی گھاس کھائی ہے، وشربت من ماء السلسبیل، اور میں نے سلسبیل چشمے کا پانی پیا ہے۔ آپ مجھے ٹیسٹ کرو، کہیں گے ہاں یار تو پیش کر، چونکہ موت نہیں ہے، موت نہیں ہے۔ اگر آپ پورا بھی کھا جاؤ گے وہ پھر زندہ ہو جائے گا، لہٰذا ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کھائے گئے تو پھر زندہ کیسے ہوں۔ تو وہ اس کے پر ہوں گے، کبھی آپ نے مور کو ناچتے دیکھا ہے؟ چند 100 پر ہوتے ہیں اس کے 70,000 پر ہوں گے، ان کو یوں پھیلایا گیا ایسے، ہر پر میں ہزاروں رنگ ہوں گے۔
اس کے جلوے میں میاں بیوی کو کھانا ہی بھول جائے گا، اس کی بہاری دیکھنے میں لگ جائیں گے، تو پھر وہ یوں کرے گا، ایک ایسے حرکت دے گا اپنے پروں کو، ہر پر سے کھانے کی ایک ڈش تیار سامنے آ کے رکھی جائے گی، 70,000 قسم کی ڈشز، کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ کھاتے جاؤ، ہر لقمے کی لذت پہلے سے زیادہ، آخری لقمے کی لذت سب سے زیادہ۔ یہ کیا صلہ ہے؟ حرام چھوڑنے کا، رشوت چھوڑنے کا، جھوٹ چھوڑنے کا، سود چھوڑنے کا، سٹا چھوڑنے کا، جوا چھوڑنے کا، چوری چھوڑنے کا، ڈاکہ چھوڑنے کا صلہ ہے۔ اگر میرا اللہ کہہ رہا ہے شراب نہ پی، اللہ کی قسم خود تیار کر کے بیٹھا ہے، کہہ رہے آ تو جاؤ، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا۔ ایک ہوگا جنت میں شراب کا منظر، جو بوفے ہوتا ہے، بوفے خود ڈالو اور پیو اور کھاؤ، تو بوفے کہیں بھی نہیں ہے، ہر جگہ نوکر ہی ہیں، لیکن درجہ کا فرق بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ تعبیر کر رہا ہے کہ نیچے والے جنتی سراہی اٹھائیں گے، جام میں ڈالیں گے، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافور، خود ڈالیں گے اور پئیں گے۔ ایک اس سے اوپر وی آئی پی کلاس ہے، نیچے بھی نوکر ہی پلائیں گے، یہ ذہن میں رکھنا، نوکر ہی پلائیں گے۔ تعبیر کا فرق کر کے درجات کا فرق بتایا ہے۔ ہاں یسقون فیہا کاسا کان مزاجها زنجبیلا، وہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جنتی بیٹھے ہوں گے، نوکر آ کے پیش کرے گا، یہ جی زنجبیل کی شراب ہے، نوش فرمائیں۔ میرے رب کی قسم، یہ مجھے دیکھنا، یہ میں نے انگلی ڈالی اور یہ باہر نکالی، یہ ہلکا سا پانی کا قطرہ اس کے اوپر لگا ہوا ہے، ہلکا سا، یہ قطرہ لے کر آسمان پہ بیٹھ کے یوں کر دے تو ساری کائنات میں اس قطرے سے خوشبو پھیل جائے گی، یہ میرے نبی کی خبر ہے۔ دو ہو گئی، تیسری منزل، اوہو، جس کو صرف ترجمہ کیا جا سکتا ہے، منظر کشی نہیں کی جا سکتی، وی 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 آئی پی، جتنے مرضے وی لگا دو، وی آئی وی آئی وی آئی وی آئی وی وی آئی وی وی، کہ وہاں کیا ہے؟ آہا، وہاں کیا ہے؟ آہا، وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، وہاں اللہ خود پلا رہا ہوگا، وہاں اللہ ساقی ہوگا۔ ہاں میرا بندہ، میں دیکھتا تھا تو شراب کی محفلوں میں بھی ہاتھ نہیں لگایا، تو نے ہر گناہوں سے اپنا دامن بچایا، آج دیکھ اپنے رب کا دیدار کر آنکھوں سے، اور ہونٹوں کو جام لگا اس کے ہاتھوں سے۔ اس عزت اور بلندی کو کون سے الفاظ سے تعبیر کیا جا سکتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، یا اللہ، وہ کہیں گے یا اللہ یہ اتنا بڑا پروٹوکول ہمیں کیوں دیا ہے؟ تو اللہ کہیں گے اِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً، تمہارا یہی پروٹوکول بنتا ہے کہ اِنَّ سَعْيَكُمْ كَانَ مَشْكُورًا، تم نے لاہور میں مجھے خوش کر دیا، میں نے تمہیں یہاں جنت میں خوش کر دیا۔ یہ کامیابیوں کی پرواز ہے، اسے کامیاب کہتے ہیں۔ ان میں نکھیڑا کرنے کے لیے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور میرے نبی نے صرف خبر نہیں سنائی، آنکھوں دیکھا بتایا، آنکھوں دیکھا۔ واحد ہستیاں جنہیں اللہ نے زمین سے اوپر، آسمانوں سے برے، عرش سے اوپر، جہاں زمان و مکان کا اینڈ ہوتا ہے، اللہ نے وہاں اپنے حبیب کو بلایا اور سارا آنکھوں سے دکھایا، اور تمہیں بتایا کہ اگر بلندیوں کا سفر کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر عزتوں کا سفر کرنا ہے میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، اگر اللہ کو راضی کرنا ہے، اس کا دیدار کرنا ہے تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو۔ چھڑا لو ان رسم و رواج سے، نکل آؤ ان اندھیروں سے، چھوڑ دو ان غلط راہوں کو، دور نکل جاؤ اس بے حیا زندگی سے، اس آوارہ زندگی سے۔ یہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر تمہاری زندگیوں کو تباہ کر دیں گے۔ جاؤ یورپ کی لڑکیوں کو دیکھو کیسے نیلام ہو گئیں، جاؤ یورپ کی ان زندگی کو دیکھو
کیسے سسک سسک کے مر رہی ہے۔ ٹیکنالوجی ایک الگ چیز ہے، جو خوبی ہے میں مانتا ہوں، لیکن وحی کی روشنی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، زندگی کی سہولتیں ہیں پر زندگی بڑی دردناک ہے۔ خوبصورت مناظر ہیں پر دل کی دنیا ویران ہے۔ 100 بار چمن مہکا، 100 بار بہار آئی، دنیا کی وہی رونق، دل کی وہی تنہائی۔ وہاں کی لڑکی نہ بیٹی ہے، نہ بہن ہے، نہ بیوی ہے، نہ ماں ہے۔ اس ٹیشو پیپر سے زیادہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، استعمال ہو کے پھینک دیا جائے گا۔ وہاں کا لڑکا نہ بیٹا ہے، نہ بھائی ہے، نہ خامد ہے، نہ باپ ہے، ایک مزدور ہے، ایک مشین ہے۔ جب تک چلے گی پھر کباڑ میں ڈال دیا جائے گا۔ رشتے ٹوٹ گئے، رشتے ختم ہو گئے، ماں ماں نہ رہی، بھائی بھائی نہ رہا، بیوی بیوی نہ رہی، دوست دوست نہ رہا۔ یہ زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو۔ ان کے سامنے تو راہبر کوئی نہیں، ان کا تو ہادی کوئی نہیں، ان کے تو سامنے کوئی منزل کوئی نہیں۔ وہ اندھیروں میں چلنے والی نسلیں ہیں۔ اہل ایمان ان کا راہبر ہے، ان کا ہادی ہے، ان کا نبی ہے، ان کا رسول ہے، ان کا قرآن ہے، ان کی حدیث ہے، ان کا دین ہے۔ انہیں محمد مصطفیٰ ملے، محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لبی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزار بن معد بن عدنان بن عبد بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوس بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابخ بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارع بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سروج بن رعوب بن فائج بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن نوح بن لامن بن متوشالح بن ادریس بن یرد بن ملح الایل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ السلام۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائی کا غم کھانے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا۔ وہ نبی ہے، ہمارے نبی اگرچہ پردہ کر گئے، چلے گئے، زندگی آج موجود ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری 7 جون 633 عیسوی کو آپ دنیا سے گئے۔ اس دن سے آج تک جس طرح آپ 63 سال گزار کر گئے، آج ہمارے پاس کھلی کتاب کی طرح ہے۔ یہ واحد امت ہے جس کا قرآن محفوظ، جس کے نبی کا فرمان محفوظ۔ اہل ایمان میں ایک چھوٹا سا طبقہ پٹڑی سے اترا ہے، حدیث کا انکار کر کے۔ میرے بھائی ہیں، قابل رحم ہیں، قابل رحم ہیں۔ میرے نبی کی ختم نبوت ختم ہو جائے اگر حدیث کا انکار کر دیا جائے۔ صرف قرآن کوئی عربی کی کتاب نہیں ہے، قرآن میرے رب کا کلام ہے اور اس کو بتانے والا میرا رسول ہے۔ میرے نبی کی حدیثوں کا اعتماد اٹھ گیا تو قرآن سے گمراہ نہیں ہوگے تو اور کیا کرو گے؟ قرآن تمہیں جنت میں لے جائے گا، جہنم کی وادیوں میں پھینک دے گا۔ میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے، میرے نبی کا نگران اللہ ہے۔ اس نے جیسے کتاب میں زیر زبر میں تبدیلی نہیں ہونے دی، اس نے اپنے نبی کے کلام میں بھی کسی باطل کلام کو داخل ہونے نہیں دیا۔ اس امت نے سند کا علم زندہ کیا کہ اس نبی کی ہر بات سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، سند کے ساتھ۔ یہ جنگ سے نہیں، جنگ اخبار سے نہیں،
نوائے وقت سے نہیں، ایکسپریس سے نہیں، ڈان سے نہیں، نیوز سے نہیں، ڈائجسٹ سے نہیں، اردو سب رنگ ڈائجسٹ افسانوں سے نہیں، یہ واحد امت ہے جس نے نبی کی ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ کیا ہوا ہے۔ میرے نبی نے حضرت علی کو پانی پلایا اور کھجور پیش کی اور ایک حدیث سنائی، ایک فرمان۔ امام علی نے امام حسن کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ امام حسن نے اپنے بیٹے عبداللہ کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ انہوں نے اپنے شاگردوں کو پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ 1980 میں میرے استاد نے مجھے وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میں نے اپنے شاگردوں کو جب وہ حدیث سنائی، پانی پلایا، کھجور کھلائی، حدیث سنائی۔ میرے اللہ نے تو اپنے حبیب کے ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے، ایک ایک ادا کو محفوظ رکھا ہے۔ میرے نبی کے فرمان گم ہو جائیں گے، گم ہو جائیں گے، غلط ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں، سوچ کی غلطی ہے، خطا کی غلطی ہے، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے۔ رب ذوالجلال کی قسم، میرا اللہ عاجز نہیں، میرا اللہ کمزور نہیں۔ ہم اب میرے باپ مر گئے، ماں مر گئی، ہم نے ان کی چیزیں سنبھال کے رکھی ہوئی، لیکن تھوڑی سی، چونکہ ہم کمزور ہیں، ساری نہیں سنبھال سکے۔ یہ ہمارے لاہور کے میوزیم میں ہماری گورنمنٹ نے پچھلے تاریخی ورثے سنبھال کے رکھے، اور لندن کا میوزیم چلے جاؤ، ایک دن میں ختم نہیں ہوتا۔ طاقتور حکمران تھے، ورثہ سنبھال کے رکھا۔ میرا اللہ اتنا کمزور ہے کہ میرے نبی کی باتوں میں من گھڑت باتیں شامل ہوں گی اور اسے پتہ نہ چلے گا، اور وہ سنبھالے گا نہیں۔ 1436 نہیں، 14,036 سال گزر جائیں، میرے نبی کا چاند چمکتا رہے گا، سورج چمکتا رہے گا۔ سورج ڈوبتا ہے، چاند گہناتا ہے، سورج گہناتا ہے، چاند میں داغ ہے، سورج میں آگ ہے۔ یہ ڈوبتے ہیں، یہ گھٹتا ہے، یہ بڑھتا ہے۔ میرے نبی کا سورج چمکا، آگ نہیں۔ میرے نبی کا سورج مسکرایا، میرے نبی کا چاند مسکرایا، داغ نہیں، گھٹنے والا نہیں، بڑھنے والا نہیں، ہمیش کے لیے باقی رہنے والی ہستی۔ میرے عزیزو، اپنے حبیب سے پیار کرو، اپنے نبی سے پیار کرو، اس کی زندگی کو سیکھو، آئیڈیل بناؤ اپنے نبی کو۔ کن چیزوں کو، کن کو ہیرو بنا کے چل رہے ہو؟ کن شخصیات سے متاثر ہو جو پیسے پہ بکتے ہیں، جو چیزوں پہ بکتے ہیں، جو کھلونوں کی طرح بکھر جاتے ہیں، اور جو نوٹوں پہ اوپر گردش کرتے ہیں؟ وہ تمہارے آئیڈیل ہیرو ایک آیا ہے، ایک آئے ہیں جسے میرے اللہ نے حبیب بنایا، تمہیں ہیرو بنا کے دیا، اسے پیار کیا، اسے لاڈ کیے۔ مزمل، مدثر، یہ لاڈ ہے، یہ لاڈ ہے۔ المزمل محبت، المزمل محبت، المدثر لاڈ پیار۔ یا ایھا النبی عزت، یا ایھا الرسول فل پروٹوکول، یا ایھا المزمل محبت، یا ایھا المدثر لاڈ۔ لاڈ پڑھو اپنے نبی کی زندگی۔ میرے نبی میں نے جو کچھ بتایا دیکھ کر آئے۔ یہ واحد نبی ہیں جنہیں زمین سے اٹھا کر آسمان تک پہنچایا، لیکن یہ کب پہنچایا؟ جب آپ مشقتوں کی چکی میں پستے 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 پس کے رہ گئے۔ ہائے 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 ہائے، 10 سال گالیاں گالیاں، پتھر گالیاں پتھر۔ جب آپ تھک جاتے تو باہر چچا سینے سے لگاتے اور اندر حضرت خدیجہ آپ کے زخموں کو سہلاتی۔ اللہ نے 10 دن کے وقفے سے دونوں سہارے اٹھا لیے، چچا کا سہارا بھی اٹھا لیا اور بیگم کا سہارا بھی اٹھا لیا۔ ہے اس کے بعد قریش مکہ نے جو ستانا شروع کیا تو آپ کہتے، ہائے چچا تیرے جانے کی کمی بڑی جلدی محسوس ہونے لگی۔ ما اسرا ما وجدت فقدک یا عم، اے چچا آپ کے جانے کی کمی بہت جلدی محسوس ہونے لگی۔ راستے مکے کے بند ہو گئے، بند، کیا کروں، کہاں جاؤں؟ 2 جہان کے سردار، کہاں جاؤں؟
یہی دنیا کا دستور ہے. امتحان ایسے ہی ہوتا ہے. اچھا چلو طائف چلتا ہوں. کوئی 50 کلومیٹر کا سفر پیدل. زید بن حارثہ انہوں نے وہ کیا جو کسی نے نہ کیا. میرے نبی نے خود فرمایا مجھے سب سے زیادہ دکھ پہنچا طائف والوں سے. پتھر مار. میں پچھلے سال عمرے پر گیا وزٹ ویزا. میں ایک مقامی طائف کے آدمی کو لے کر خاص طور پر چونکہ وہ جگہ اب عام پتہ نہیں چلتا، میں وہاں پہنچا جہاں میرے نبی کو پتھر پڑے تھے اور جہاں آپ بے ہوش ہو کر گرے تھے اور جہاں زید بن حارثہ غلام نے آپ کو ایک درخت کے نیچے لٹایا تھا. وہ ساری جگہ میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا. آج سڑکیں بنی ہوئی ہیں، کھنڈر کھڑے ہوئے ہیں، لیکن کھنڈر بتا رہے ہیں کہ عمارت عجیب تھی. میں ایک چھت پہ چڑھ گیا. وہ چھت پہ چڑھ کے میں ساری وادی اور سارا منظر دیکھ رہا تھا اور 14 صدی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جسے میرا رب کبھی حبیب کہے، کبھی خلیل کہے، کبھی محمد کہے، کبھی احمد، کبھی ماہی، کبھی حاشر، کبھی عاقب، کبھی فاتح، کبھی خاتم، کبھی ابو القاسم، کبھی طہ، کبھی یاسین، کبھی شاہد، کبھی مبشر، کبھی نذیر، کبھی داعی الی اللہ، کبھی سراجا منیر، کبھی رحمت للعالمین، کبھی رحمت للعالمین، کبھی کافۃ للناس بشیرا و نذیرا. کبھی عزیز کہے، کبھی رؤوف کہے، کبھی رحیم کہے، کبھی حریص علیکم کہے، کبھی مزمل کہے، کبھی مدثر کہے، کبھی طہ کہے، کبھی یاسین کہے. اور اس وادی میں لہو لہان اتنے پتھر پڑے کہ آپ بے ہوش ہو کے گر گئے. زید بن حارثہ نے اٹھایا، دوڑ لگائی. پیچھے طائف والے، آگے عتبہ کون ہے؟ بن ربیعہ. یہ کون ہے؟ یہ جنگ بدر میں کافروں کا لشکر کا سردار. ابو جہل نہیں تھا، عتبہ بن ربیعہ لشکر کا سردار، سپہ سالار. اتنا بڑا دشمن کہ بدر میں جھنڈا لے کر آنے والا. حضرت زید کو کچھ نہیں سوجا، اسی کے باغ میں گھس گئے اور جا کر آپ کو لٹایا. آپ نیم بے ہوشی میں تھے تو جان کے دشمن کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اتنا میرے نبی نے دکھ اٹھایا ہے. ہاں، اور آج کی امت کے ہاتھ میں دوری دھار کا خنجر ہے. کیا بوڑھا کیا جوان، کیا پڑھا لکھا کیا ان پڑھ، کیا مرد کیا عورت، کیا بڑا کیا چھوٹا، اور ہر وار میرے نبی کے سینے پر ہے جھوٹ کے وار، ظلم و ستم کے وار، رشوت کے وار، ناچ گانے، فحاشی عریانی، آوارگی، بے پردگی، ننگا پن، قتل و غارت، فرقہ واریت. یہ سارے تیر میرے نبی کے سینے میں اتر رہے ہیں. یہ وہ نبی ہیں ہر مرتے ہوئے ہر شخص اپنی اولاد کو پکارتا ہے. میرے نبی نے دنیا سے جاتے ہوئے امت کو پکارا. میدان محشر میں ہر شخص نفسی نفسی کہے گا، میرے نبی نے امت کو پکارا ہے. اے عتبہ رونے لگا، کہنے لگا ہے محمد بن عبداللہ کے ساتھ کیا بیت. اور ایسا قریشی خون، رشتہ قریب کا تھا کم وقت کا، ایسا خون جوش میں آیا. پلیٹ اٹھائی اور انگور توڑ کے پلیٹ میں ڈالے. خود نوکر سے نہیں کہا، خود. اور پلیٹ سجا کر جاتے ہوئے شرم آئی، اپنے نوکر کو بولا عداس کو، کہا عداس یہ لے جا. اور وہ جو زخمی پڑا ہے نا، آئے واہ یا رسول اللہ، واہ یا رسول اللہ. آپ پہ دشمنوں نے رحم کھایا، آج کی امت نے رحم نہیں کھایا. یہ تاجر کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں چلتی. یہ وکیل کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر وکالت نہیں چلتی. یہ سیاستدان کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر سیاست نہیں چلتی. کہنے لگا وہ جو آدمی پڑا ہے نا زخمی، اس کو جا کر یہ انگور دو اور اسے کہنا کہ وہ کہہ رہا ہے تمہیں رشتہ داری کی قسم
میرے انگور رد نہ کر. کیا قسم دی کہ تمہیں رشتہ داری کی قسم, میرے انگور رد نہ کرنا. دشمنوں نے جن پر رحم کھایا. آپ نے انگور کا دانہ اٹھایا, اس سے پوچھا کون ہو بھائی؟ کہا جی میں نینوا کا ہوں. کہا اچھا میرے بھائی یونس کے شہر کے ہو؟ کہا آپ کو یونس کا کیسے پتہ ہے؟ کہ وہ نبی تھے, میں بھی نبی ہوں. اور سورہ یونس تھوڑی سی پڑھی تو وہ پاؤں پر چومنے لگا اور کلمہ پڑھ گیا. تو آپ کو اپنے زخم ہی بھول گئے. جب وہ واپس گیا تو عتبہ نے کہا تو نے میرے پاؤں تو کبھی نہیں چومے, اس کے کیوں چومے؟ پیارے عتبہ میرے آقا وہ سچا نبی ہے, مان جاؤ گے تو فلاح پاؤ گے. کہا تیرے اوپر بھی اس کا جادو چل گیا. پھر آپ نے ایک دعا مانگی ہے اسی انگور کی بیل کے نیچے, اللہم انی اشکو الیک ضعف قوت وقلت حیلتی وہوانی علی النار. اے میرے رب آج میں کوئی دکھ سکھ نہ پھولوں تیرے ساتھ, آئے ہائے اب نہ کوئی دکھڑا نہ بیان کروں تجھے میرے مولا. یہ لوگوں نے مجھے کیسے دکھ پہنچایا ہے, تو نے مجھے کن کے حوالے کر دیا. الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکتہ امری. یہ نا آشنا, یہ دشمن ان میرا یہ حال کر دیا. ان لم تکن علی ساخطا فلا ابالی. لیکن میرے رب اگر تو مجھ سے راضی ہے, میرا کام بن گیا, میں لہو لہان ہوں, مجھے پتھروں نے توڑ دیا ہے, تو راضی ہے, کام بن گیا. ایک شاعر نے کہا ہے لیتک تحلو لیتک تحلو والحیات مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت الشرابی من ودادک صافیا وشربی من ماء المعین السراب اذا صح منک الود فالکل حین وکل الذی فوق التراب التراب. یہ شاعر زندہ ہوتا میں اس کے ہونٹ چومتا, کیا کلام اس نے کہا ہے. ہائے ہائے ہائے, اس نے تو ایک بادشاہ کی تعریف میں کہا تھا میں اسے اللہ پر فٹ کر رہا ہوں, اے رب میرے نبی نے زبان حال سے یہ کہا, زبان حال سے یہ کہا, اے میرے رب آپ راضی ہیں اور جگ ناراض ہے تو میں خوش ہوں. آپ خوش ہیں, لوگ ناراض ہیں, میرا کام بن گیا. میرے آپ کے درمیان تعلق بحال ہے, لوگوں سے ٹوٹ گیا, میرا کام بن گیا. آپ کی محبت کا جام اگر میٹھا ہے اور کل کائنات کا پانی کڑوا ہو گیا تو کام بن گیا. میرا آپ کا تعلق اگر باقی ہے اور ساری کائنات میرے ہاتھوں سے چھن گئی تو میرا کام بن گیا. ہائے ہائے ہائے. اب مکہ پہنچے, سنو غور سے, اس قدر خوف تھا کہ آپ مکے میں داخل نہیں ہو سکے. باہر بیٹھ گئے اور سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا. پہلے تو چچا کا شیلٹر تھا, ان کی حفاظت تھی, وہ اٹھ گئے, حفاظت اٹھ گئی. سہیل بن عمرو کو پیغام بھیجا مجھے گارنٹی دو, میری گارنٹی دو, مجھے مکے میں لاؤ. انہوں نے کہا میں سارے قریش سے نہیں لڑ سکتا. پھر آپ نے اخنس بن شریح کو پیغام بھیجا کہ مجھے پناہ دو, میں مکے آنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میں نہیں دے سکتا. پھر آپ نے صفوان بن امیہ کو پیغام بھیجا, اس نے انکار کر دیا, میں نہیں کر سکتا. پھر آپ نے جبیر بن مطعم بن عدی کو پیغام بھیجا, وہ اپنے بچوں کو لایا مسلح ہو کر, اور آپ کو اور زید بن حارثہ کو بجلی گئی جو پہلے ہی جنریٹر پر رکھنا چاہیے تھا. جو ردم ٹوٹتا بہت نقصان کیا. مطعم بن عدی اپنے بیٹوں کو لایا, تلواروں کے سائے میں حرم میں آ کر اعلان کیا کہ آج کے بعد محمد بن عبداللہ
صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہے، کوئی ان پہ ہاتھ نہ اٹھائے۔ ابو جہل کھڑا ہو گیا، یہ پناہ کس طرح دے رہے ہو؟ اس کا کلمہ پڑھ کے یا اپنے دین پر باقی رہ کر؟ کہا نہیں نہیں، اس کا دین نہیں، اپنے دین پہ باقی رہ کر۔ کہا ٹھیک ہے، تیری پناہ کو تیرے وعدے کو نبھایا جائے گا۔ اس حال پر جب آپ پہنچے کہ کوئی مددگار، حضرت خدیجہ گھر سے اٹھ گئیں، چچا باہر سے اٹھ گئے، ساتھی ہیں کوئی نہیں، چاروں طرف اندھیرا ہے، اور آپ انہی زخموں میں، چونکہ حضرت خدیجہ تو انتقال کر چکی ہیں، آپ حضرت ام ہانی اپنے چچا زاد بہن کے گھر سوئے ہوئے ہیں، حضرت علی کی بہن، کہ جبریل نے آ کے پاؤں دبائے، یا رسول اللہ، اللہ کی ملاقات کا نظام بن چکا ہے، آپ کے رب آپ کو اپنے ملاقات کے لیے بلا رہے ہیں۔ جب دکھ تکلیفیں آخری حد پر گئیں تو اللہ نے اسی لحاظ، جتنا پریس کیا جاتا ہے، جب ریلیز ہوتا ہے پریشر تو اتنا ہی اوپر جاتا ہے، میرے نبی پر جب دکھوں کی یہ تابڑ توڑ بھرمار ہوئی تو اللہ نے پھر یوں اٹھایا، چلیے یا رسول اللہ، آپ کو پکڑا، حتیم میں لے گئے۔ حتیم وہ جو باؤنڈریز وال ہے بیت اللہ کی، یہ بیت اللہ کے اندر کا حصہ ہے، اندر کا حصہ ہے۔ قریش کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ سارا کور کرتے، تو انہوں نے یہ چھوڑ دیا، اس میں اللہ کی حکمت کہ بیت اللہ کے اندر تو کوئی جا سکتا ہے، حتیم میں ہر کوئی جا سکتا ہے، وہ بھی بیت اللہ کا اندر ہے، آپ کو لٹائے۔ پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں، پہلی اوپن ہارٹ سرجری کا تصور میرے نبی دے رہے ہیں۔ اگر ہم تھوڑا اپنی اغراض سے نکلے ہوتے تو یہ کام اس امت کا تھا، یہ امت کی ریسرچ بنتی کہ ان کے نبی کی اوپن ہارٹ سرجری، جبریل نے یوں ہاتھ میں یوں ایسے، سینہ کھل گیا، خون کا ایک قطرہ نہیں نکلا، ایک قطرہ، ایک قطرہ۔ دو برتن ہیں، ایک میں زمزم ہے اور ایک میں نور ہے۔ دل نکالا، آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ میرا دل یہ نکل آیا، اس کو زمزم کے پانی میں ڈال کے دھویا اچھی طرح اندر سے، یوں دل کو یوں ہاتھ لگایا، دل بھی چر گیا، پھٹ گیا، اس کے اندر بھی پانی ڈالا، باہر بھی، پھر یوں کر کے، پھر وہ کھلا ہوا دل، جتنا وہ نور لائے تھے سارا دل کے اندر ڈال کے پھر دل کو یوں بند کیا، پھر اس کو یہاں رکھا تو اپنے آپ رگیں فٹ ہو گئیں، سینے کو یوں ملایا، بغیر نشان کے سینہ مل گیا، آسمان پر جانے کے لیے نظام مکمل ہو گیا۔ باہر تشریف لائے، ایک سواری ہے جس کا نام ہے براق، براق کہتے ہیں تیز رفتار، وہ خچر سے چھوٹا قد، گدھے سے بڑا قد، آپ اس پہ سوار ہوئے، وہ کودنے لگا تو جبریل بولے کہ آج تک ان سے عظیم سوار تیرے اوپر نہیں بیٹھا، یہ آخری رسول ہیں۔ وہ پسینے ہو گیا۔ تیز رفتار سواری کا تصور میرے نبی نے پیش کیا کہ تم اگر کھوپڑی استعمال کرو تو تم بھی 600 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ٹرینیں چلا سکتے ہو، لیکن جب بددیانتی اور خیانت کسی قوم میں آتی ہے تو ان کی صلاحیتیں بکاؤ مال ہو جاتی ہیں، بھیڑ بکری کی طرح بکتے ہیں لوگ، انسانیت کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ پہلی تیز رفتار سواری براق، میرے نبی نے فرمایا اس کی رفتار اتنی تیز تھی جہاں میری نظر پڑتی وہاں اس کا قدم پڑتا، وہاں سے اٹھایا، ایک جگہ اتریے، اتار دیا، 2 نفل پڑھ لیے، یہ کون سی جگہ ہے کہ یہ آپ کی ہجرت کی جگہ مدینہ، 2 نفل پڑھ، پھر وہاں سے چلایا، اتریے، یہ کون سی جگہ ہے، یہ آپ کے دادا ابراہیم کی جائے پیدائش، چلیے، پھر اٹھایا، پھر جا کے بیت المقدس کے قریب پہنچے تو خوشبو آئی، آپ نے کہا یہ خوشبو کیا ہے؟ کہ یا رسول اللہ فرعون کی باندی اپنی بچیوں سمیت فرعون نے اسے جلا دیا تھا،
جہاں اس کی ہڈیاں دفن ہیں یہ خوشبو وہاں سے آ رہی. براق کو باندھا, اندر تشریف لے گئے, سارے انبیاء انتظار میں ہیں, اور 2 نفل پڑھ کے سب کی امامت کر کے مسجد اقصی کو بھی بیت اللہ کے تابع ہونے کا اعلان کر دیا گیا, اور تمام انبیاء کے نبی ہونے کا اعلان کر دیا گیا, اور تمام انبیاء پر آپ کی رسالت اور نبوت کی مہر کے لگانے کا اعلان کر دیا گیا. آپ امام بنے اور تمام انبیاء مقتدی بنے, اور یہ اعلان ہوا کہ اب صرف ان الدین عند اللہ الاسلام. اب عیسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی, اب موسیٰ علیہ السلام بھی آ جائیں تو شریعت محمدی چلے گی. اب سب کی شریعتیں ختم, اور مسجد اقصی کی بیت اللہ ہونے کی حیثیت ختم. اب سب بیت اللہ کی طرف رخ کریں گے, جو بعد میں ہوا. اس کے بعد آپ اوپر تشریف لے گئے. قرآن کی واحد صورت ہے جو سبحان سے شروع ہوتی ہے, سبحان الذی اسری. کہیں اور سورت سبحان سے شروع نہیں ہوتی. سبحان کا کیا مطلب ہے؟ یہاں پاک پاک. لیکن یہاں کیا کہنا چاہتا اللہ تعالیٰ کہ یہ جتنے قانون ہیں فزکس کے, کیمسٹری کے, باٹنی کے, زولوجی کے, بیولوجی کے, ایسٹرونومی کے, یہ جتنے اصول ہیں آگ پانی مٹی ہوا کے, یہ تمہارے لیے ہیں. تمہارا رب سبحان ہے, پاک ہے, اس سے بالا تر ہے. وہ یہ دیکھو تمہارے سارے قانون توڑ کر اپنے نبی کو لے جا رہا ہے. اللہ لے کر گیا. قریش کہنے لگے تو کیسے جا سکتا ہے, ایک رات میں کیسے جا سکتا ہے؟ تو اللہ نے جواب دیا یہ نہیں گئے, میں لے کر گیا. سبحان الذی اسری. اسرا کہتے ہیں رات کا چلنا. اس میں کیا پیغام ہے کہ جس نے بھی اللہ کو ڈھونڈنا ہے رات کا کچھ وقت اللہ کو دے. جس نے بھی اللہ کو پانا ہے رات کا جتنا وقت آپ کمپیوٹر پہ بیٹھتے ہو اس میں سے صرف 10 منٹ اللہ کو دے دو. وضو کرو, نفل پڑھو, 2 پڑھ لو, 4 پڑھ لو, 6 پڑھ لو, 8 پڑھ لو. بڑے سست ہو 2 ہی پڑھ لو کہ نام تو آ جائے, نام تو آ جائے کہ ہاں یہ بھی راتوں کو جاگنے والا تھا, یہ بھی اٹھنے والا تھا. رات کا سفر اس لیے ہے کہ رات سکون کی چیز ہے, اور رات کے سفر میں پیغام ہے کہ اللہ کو پانے کا یہی راستہ ہے, یہی راستہ ہے. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سحر گاہی. ہمارے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ اگر اللہ کو پانا ہے یا جو بھی پانا ہے تو راتوں کو رونا پڑے گا, اٹھنا پڑے گا. بستروں پر دراز رہ کر یہ چیز نہیں ملتی. رات کا سفر بے عبدی, اللہ اکبر, یہ اظہار محبت ہے. یہ کون ہے؟ کہا جی یہ فلاں پارٹی کا بندہ. یہ کون ہے؟ یہ فلاں پارٹی کا بندہ. لا الہ الا اللہ. اور تمہیں پتہ نہیں میں فلاں پارٹی دا بندہ, پھر منہ تیرے اس بول دا. ہاں میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں, میں اللہ کا بندہ ہوں. یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے. تو اللہ نے رسول نہیں کہا, نبی نہیں کہا, کہا بعبدہ, یہ میرا بندہ ہے. حکومت اپنے بندے کو وزیر بنا دے گی, سیکٹری بنا دے گی, اور کوئی نہ لو چلو مشیر بنا دو, ویلا کم خزانے دا لٹ پا دو, مشیر بنا دو. سیاسی رشوت مشیر, پامے ساری زندگی ہو دا منہ نہ ویکھے مشیر. اور ایسے مشیر ہیں جن کو پتہ ہی نہیں کہ مشورہ کہتے کسے. تو حکومت نوازتی ہے نا. یہ نئے نئے تیل نکلا نا, نیا نیا تیل, تھوڑا تھوڑ دولت. تو ایک بڑے رئیس کا نوکر, انہوں نے کہا اس کو نوکری دو, ان پڑھ. انہوں نے کہا بولا, ان کا اب بڑے رئیس کا فرمان ہے نوکری پہ تو رکھنا ہے, سادہ کوئی سوکھا سا انٹرویو لو. ہاں بھائی شیخ, 2 جمع 2 کم. ہاں بھائی 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا 5. انہوں نے کہا 5. ہاں ٹھیک ہے, قریب قریب جواب, ٹھیک ہے رکھ لو نوکری پر. جواب قریب, صرف 1 کا فرق ہے. تو حکومت کیا کرے گی؟ تمہیں نوکری دے دے گی, وزیر بنا دے گی, صدر بنا دے گی, اور کیا کرے گی؟ تو میرا اللہ کہتا ہے تو یہ تو میرا بندہ ہے, میں کائنات کو غلام بنا دوں کہ محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں.
یہ میرا بندہ ہے تو میں دیکھو اس کو اٹھاتا ہوں۔ او میرے بچوں، آئیڈیل اپنے نبی کو بناؤ، ان کے پیچھے چلو تو اللہ تک پہنچو گے۔ دنیا تمہارے قدموں میں پڑ کے آئے گی، اللہ کی قسم ذلیل ہو کر آئے گی۔ نہ تمہارا ایمان بکے گا نہ ضمیر بکے گا، اور دنیا تمہارے پاؤں چاٹے گی۔ اگر ایمان بیچ دیا، ضمیر بیچ دیا، اللہ کی قسم کتے سے بدتر زندگی ہوگی۔ ہاں، بے عبدہ، بہت بڑا ٹائٹل، بے عبدہ، میرا بندہ، میرا بندہ۔ میں اپنے بندے کو لے جا رہا ہوں، الف اور با، اسرا بے عبدہ، اسرا کہو تو با کی ضرورت نہیں، بے عبدہ کہو تو الف کی ضرورت نہیں۔ اسرا کے ساتھ الف، عبد کے ساتھ با کا مطلب ہے کہ اللہ فرما رہے ہیں میں نے بلایا، میں لینے آیا ہوں، میں لینے آیا ہوں۔ او پرواز، خلا میں جانے کا پہلا تصور معراج کے قصہ نے دیا۔ پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ پہلا آسمان، آدم علیہ السلام، میرے بیٹے آ گئے، میرے بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ دوسرا آسمان، یحییٰ، زکریا، عیسیٰ علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ تیسرا آسمان، یوسف علیہ السلام، ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے نبی آ گئے۔ چوتھا آسمان، ادریس علیہ السلام، میرے بھائی آ گئے، میرے نبی آ گئے۔ پانچواں آسمان، ہارون علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ چھٹا آسمان، یوسف علیہ السلام، بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ ساتواں آسمان، ایک روایت کے مطابق ابراہیم علیہ السلام سامنے کھڑے ہیں، استقبال کیا ہے، ایک روایت۔ دوسری روایت شفا، قاضی عیاض کی کتاب شفا، دوسری روایت، آپ ساتویں آسمان پر گئے تو ایک بیت اللہ ہے، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، اور ایک بڑے میاں سفید داڑھی بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کے یوں بیٹھے ہوں۔ یہ بابا جی کیوں نہیں اٹھے؟ یہ امت کو رشتوں کی قدر سمجھانی ہے کہ بیٹا نبوت پر بھی پہنچ جائے تو باپ کے لیے بیٹا ہی ہوتا ہے، اور باپ کے آگے جھکنا اس کی نبوت کے شان کو بڑھاتا ہے، گھٹاتا نہیں۔ ایک روایت ہے استقبال میں کھڑے تھے، وہ بھی ہے۔ ایک روایت جو دوسری بھی ہے کہ وہ یوں بیٹھے ہوئے ہیں، جب قریب ہوئے تو آپ کھڑے ہوئے۔ باقی نبیوں نے کہا بھائی آ گئے، نبی آ گئے۔ آدم علیہ السلام نے کہا بیٹا آ گیا، نبی آ گیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا بیٹا آ گیا، میرا بیٹا آ گیا۔ کسی نبی نے چوما نہیں، ابراہیم علیہ السلام نے گلے لگا کے ماتھا چوما، ماتھے کا بوسہ لیا۔ کسی نبی نے ہمیں سلام نہیں بھیجا، ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بیٹا اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا، اپنی امت کو میرا سلام کہہ دینا۔ سدرۃ المنتہا پہ جبریل اٹک گئے، یا رسول اللہ بارڈر آ گیا، بارڈر، آگے ویزا کوئی نہیں، آگے ویزا کوئی نہیں، یہ ایک بالش تو پر گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا۔